الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه अबू दाऊद। हर किस्म की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी, बुज़ुर्गी और बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक, ज़ेबा व सज़ावार है, जो सारी कायनात का अकेला मालिक और खालिक है। वही सारी मखलूक़ात को रोज़ी देने वाला भी है, ज़िंदगी और मौत का देने वाला भी वही है। बीमारियां उसी के हुक्म से आती हैं और शिफा का देने वाला भी वही है। हर किस्म की इज़्ज़तें और ज़िल्लतें उसी के इख्तियार में है। सुब्हान मा ज़मा शानुहु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों की जानिब अपनी दावत और पैगाम के साथ रवाना किया। खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा, महबूब किबरिया, पैगम्बर रब्ब अर्ज़ व समा, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा दीन देकर रवाना किया जो दीन मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है और क़यामत तक आने वाले सारे मसाइल का हल उस दीन के अंदर मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान महतरम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और इस्लामी माँ और बहनों, ये बात किसी से छुपी हुई या मख्फी नहीं है कि आज सारी कायनात में, सारी दुनिया में मुसलमानों की क्या हालात हैं। कोई एक इलाका
کوئی ایک خطہ، کوئی ایک قصبہ نہیں، بلکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات عمومی طور پر کیا ہیں ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ چاہے وہ اسلامی ممالک کی بات کی جائے یا غیر اسلامی ممالک کی بات کی جائے، ایسے علاقے، ایسے کنٹریز، ایسے مقامات جہاں حکومتیں اسلامی ہیں، وہاں پر بھی مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور جہاں غیر اسلامی حکومتیں موجود ہیں وہاں کے حالات تو بدتر ہیں، اور مزید بد سے بدتر ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ آخر یہ مسلمانوں کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ اور جہاں دیکھو وہاں مسلمان پریشان ہیں۔ انفرادی طور پر بات کی جائے تب بھی مسلمانوں کے پاس پریشانیاں، تکالیف، دکھ اور غم موجود ہیں۔ اجتماعی طور پر دیکھا جائے تب بھی مسلمان پریشانیوں کی شکار ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آخر ان کے اسباب کیا ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماری کا سبب تلاش کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو بخار آیا، 2 دن تک وہ ٹیبلٹ لیتا رہا، گولیاں استعمال کرتا رہا، لیکن 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، بخار کم ہونے کو نہیں ہے۔ جتنی دیر گولی کا اثر ہے اس وقت تک بخار کم ہے، جیسے ہی اثر ختم ہو جاتا ہے دوبارہ بخار چڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد رجوع کیا جاتا ہے ماہرین کی طرف کہ آخر اس کے اسباب کو تلاش کیا جائے، اس کی وجوہات کو دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بخار کم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تلاش کی جاتی ہے، جانچ کی جاتی ہے، پڑتال کی جاتی ہے، تمام ٹیسٹ اور رپورٹس کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں فلاں بیماری ہے، فلاں انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے بخار کم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے اس اصل سبب کو دور کرنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہے۔ اب تک صرف ظاہری طور پر بیماری کے علاج کی دوا لی جا رہی تھی، لیکن جب مکمل طور پر بیماری معلوم ہو جاتی ہے اس کے بعد اس اصل وجہ کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس وجہ سے بخار آ رہا ہے۔ بالکل یہی ہو معاملہ مسلمان قوم کا ہے، امت کا ہے۔ ہم صرف بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں۔ ایک آدمی انفرادی طور پر پریشان ہے، وہ اپنے طور پر علاج کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتا ہے، دعا کی درخواست کرتا ہے، دعائیں کچھ اس کے پاس سے اذکار وظیفے لیتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر آدمی عمل کر رہا ہے، اور یہ معاملہ اس کا ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ چند دن تک حالات اچھے ہو جاتے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال تک حالات اچھے ہیں، اس کے بعد پھر سے دوبارہ پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کو تلاش نہیں کیا گیا، سبب کو نہیں جانا گیا، اس وجہ پر نہیں پہنچے جس وجہ سے بیماری آئی، پریشانی آئی، مصیبتیں ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ یہی معاملہ اجتماعی طور پر بھی ہے۔ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے عمومی جو حالات ہیں، اور ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، دیگر ممالک سے ہمیں کیا سروکار ہے، اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہاں پر کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، اور یہ حالات دن بدن خرابی کی طرف آ رہے ہیں، مزید اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس میں مزید اور خرابیاں واقع ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے سامنے یہ حالات موجود نہ ہو، جو ان باتوں کا نہ جانتا ہو، اور جن کے سامنے یہ ساری چیزیں، ساری باتیں موجود نہ ہو۔ ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے ساری بیماریوں کو دیکھا، مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، پریشانیاں ہمارے گھروں میں دستک دے رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم وجوہات کو جاننے کی فکر میں نہیں ہیں۔ انہیں وجوہات کو مختصر طور پر آج خود جمعہ کے اندر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے تو بے شمار اسباب ہیں، بے شمار وجوہات ہیں، لیکن بنیادی طور پر چند ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دنیاوی زندگی کے اندر پائی جانے والی پریشانیوں کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ایک مسلمان پر کیوں ہیں؟
اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرمائی اور کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہیں، قرآن و سنت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن کے تعلیمات ایک طرف، ہمارے اعمال دوسری طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک طرف، ہمارے اعمال ایک طرف۔ ہمیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں قرآن کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ احادیث پڑھے ہیں، بھرے پڑے ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہیں، قرآن آیات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا عمل کیا ہے؟ قرآن کو بس رسمی طور پر پڑھ لینا۔ صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنے والے نہیں پڑھتے۔ فجر کی نماز کے بعد بعض لوگوں کا معمول ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا واقعی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن صرف قرآن کو تلاوت کے حد تک محدود رکھنا یہ بھی جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہی میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے مطالب پہ غور نہ کرنا، قرآن کے احکامات پہ غور نہ کرنا، اس کے مفاہیم کو نہ سمجھنا، اس پہ تدبر نہ کرنا اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل نہ کرنا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے۔ تو آج مسلمانوں کی جہاں عمومی طور پر پریشانیوں کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اسی میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے غافل رہے گا۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ کیا ہاتھ میں تسبیح لے کر سبحان اللہ کہنا، ہاتھ میں تسبیح لے کر الحمدللہ کہنا، اس سے غافل؟ قرآن اللہ کی یاد سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے غافل رہا۔ قرآن اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرامین ہے۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل رہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ تو اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی، دنیا میں پریشانیاں اس پر لاد دی جائیں گی۔ اور آج یہی معاملہ ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، نبی کی تعلیمات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ہماری دنیاوی زندگی پریشانیوں میں ہے، تکالیف میں، مصیبتوں میں گری ہوئی ہے۔ اور آج اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا دنیاوی طور پر تو پریشانیاں رہیں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نابینا کر کے اندھے اٹھایا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے مسلمان آج پریشان ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، ذلیل ہے، خوار ہے اور رسوا ہے۔ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے اس کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ انفال کے اندر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان انتشارات کے شکار ہیں، آج مسلمان اختلافات کے شکار ہیں۔ ایک مسجد والے دوسری مسجد والوں سے خلاف ہیں، ایک جماعت والے دوسری جماعت کے مخالف ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے مخالف ہے، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کا مخالف ہے، ایک شہر والا دوسرے شہر والے کا مخالف ہے، ایک کنٹری والے دوسرے کنٹری والے کے مخالفت میں ہے۔ یہ تنازع، یہ اختلافات، یہ آپسی معاملات کے اندر جو ہے رنجشیں، یہ سب سے بنیادی سبب ہے مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ اس رسول کی اطاعت نہ کی اور آپسی انتشارات ختم نہ کیے، آپسی اختلافات ختم نہ کیے، تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو ہوا ہے، تمہارا جو معیار ہے، تمہارا جو اثر رعب اور دبدبا ہے، وہ دنیا والوں کے سامنے سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرُوا،
دنیاوی معاملات میں بعض دفعہ اللہ کی جانب سے آزمائشیں پریشانیاں ڈالی جاتی ہے، ایسے موقع پہ صبر اختیار کیا جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوسرا سبب مسلمانوں کی پریشانیوں کا آپسی اختلافات ہیں، آپسی تنازعات ہیں، لڑائی جھگڑے اختلافات کرنا ہے، اسی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا سبب جو آج مسلمانوں پر پریشانیاں لاحق ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ اپناتے ہوئے اپنے من کی بات کو مان لو، اپنے من کی بات کو مانا جائے، اپنا سنا جائے، نفسانی خواہشات کی اتباع کی جائے۔ ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم اس بات کو مانیں گے۔ رب کا کلام ایک طرف ہے، رہنے دیجئے، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کی تعلیمات ایک طرف ہے، رہنے دیجئے۔ ہمارا نفس جو چاہے گا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کیسے لوگ ہو، اس کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے سزا بیان فرمائی اور کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو آدمی ایسا کرے گا، قرآن کی بعض تعلیمات کو اپنایا جائے گا اور بعض تعلیمات کا انکار کیا جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے اندر اسے رسوا کیا جائے گا۔ یہ پریشانیاں رسوائیاں ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے، یہ پریشانیاں ہمارے لیے جو ہے افسوس کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان موجود ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو قرآن کی تعلیمات کو اپنی مرضی سے مانتے ہیں، جہاں ماننا ہے مان لیں گے، جہاں نہیں ماننا انکار کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے گا، دنیاوی زندگی کے اندر اس پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی جائے گی، اور یہی معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں پہ جو ہے سخت ترین عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کا تیسرا سبب ہے قرآن و سنت کی بات کو نہ مان کر اپنی من مانی باتوں کو ماننا، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا۔ ہمارا دل جو چاہے گا ہم کریں گے، رب کا کلام ہمیں جہاں ماننا ہے مانیں گے، جہاں انکار کرنا ہے انکار کر دیں گے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کا استہزاء ہے، یہ قرآن کی تکفیر ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا رب کا انکار کرنے والا ہے، اور رب کا انکار کرنے والا نہ دنیا میں سرخرو ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی وجہ، آج علماء اور علم سے بیزاری ہے، علم دین سے بیزاری کا ثبوت دینا، علماء سے بیزاری کا ثبوت دینا، یہ بھی مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے اسباب میں سے بنیادی سبب ہے۔ آج ہر کسی کو دیکھو اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، جس کسی کو دیکھو اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، علماء کا مقام اور مرتبہ ان کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، مقامی جمعے کی طرف سے اتنا بہترین پروگرام منعقد کیا گیا جس میں بڑے بڑے کبار علماء کرام کی شرکت ہوئی۔ الحمدللہ ایسے ایسے علوم اور ایسی باتیں ان سے سننے کو ملی ہے کہ ہم اگر وہ کی باتیں اور ان تمام چیزوں کو جو ہے اگر بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے 1 سال درکار ہے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا ان باتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ ایسی باتیں سننے کو ملی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے مقام سے کتنے لوگ موجود تھے، مقام کے لوگ کہاں پر موجود تھے، کتنے لوگ موجود تھے؟ اگر جائزہ لیا گیا دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 10% لوگ بھی اس پروگرام کے اندر موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ علماء سے بیزاری ہے، دین سے بیزاری ہے۔ ہمیں کیا سروکار ہے، پروگرام چلتا ہے چلنے دو، آنے والے آتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا مطلب ہے؟ یہ علم سے بیزاری، یہ علماء سے دوری، یہی سبب ہے مسلمانوں پر آج پریشانیاں، مظالم اور ذلت و رسوائی طاری ہے۔ ایک ایک کا نام لے کر سکتا ہو پروگرام میں کون کون شامل تھا، ہاتھ پر انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں مقام کے لوگ۔ اور زیادہ تعداد کن کی تھی؟ جو لوگ دور دور سے آئے تھے، یہاں پر قیام کیا، اپنے وقت کو دیا ہے۔ یہ افسوس نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے بے حسی نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا کام تھا کل؟ سارے لوگ چھٹیوں پہ تھے، گورنمنٹ ہالیڈے تھی، اس کے باوجود بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے، کسی کو عذر شرعی ہے،
کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا معاملہ صرف سستی اور کاہلی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ علم سے بیزاری کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ علماء سے بیزاری کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کام ہوا، کام کیا جائے تو ساتھ نہیں لیتے، اور اگر کام نہ کیا جائے تو واویلا تان و تشنیع مارے جاتے ہیں کہ مقامی جمعیت یہ نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہی۔ میں کسی کی تائید میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو حق ہے اسے بتانا ضروری ہے۔ جو کام ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا، بہترین کام ہوا، بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے دین سکھایا، بہترین علماء جو ہے محاضرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن سننے والا کون ہے؟ ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں سارا علم آتا ہے، ہم ساری باتیں جاننے والے ہیں، ہم ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ ارے وہ علماء ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہم ان سے زیادہ علم والے ہیں، یہ نظریہ ہمارا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان پریشانیوں کے شکار ہیں، اسی وجہ سے آج ہم پر ذلت ہے، رسوائیاں ہے کہ ہم نے علماء کو جو ہے معمولی سمجھا ہے، علم دین کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی پریشانیوں کے اسباب میں سے سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے نفرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ اے لوگوں اس بات کو جان لو کہ دنیاوی زندگی جو ہے صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین اجر اللہ نے تیار کیا ہوا ہے اور وہ جزا تم کو دی جائے گی۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ مَالُكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کا تم سے سوال نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیگر امتیں مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے دسترخوان لگا کر اپنے دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں کو بلایا جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف میں لوگ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو دعوت دی جائے گی، کیسے؟ جیسے کہ ایک آدمی دسترخوان لگایا ہے، اپنی پلیٹ کی طرف لوگوں کو جیسے بلایا جاتا ہے ایسا بلایا جائے گا۔ کیوں؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے ذلیل کرنے کے لیے ایسا حال، ایسا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فقال قائل، ایک سوال کرنے والے سوال کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس زمانے میں تم کثیر تعداد میں ہوگے۔ آج وہی معاملہ ہے، سارے حالات آج ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات 1450 سال پہلے بتائی تھی، آج وہ بات صادق آ رہی ہے۔ آج مسلمان کثیر تعداد میں ہے، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت زیادہ تعداد میں رہو گے، لیکن تمہارا عالم کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہارا عالم یہ ہوگا کہ تم جو ہے جھاگ کی طرح رہو گے۔ جیسے سیلاب میں جھاگ آتا ہے، سیلاب کے پانی کے ساتھ جھاگ آتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ تمہارا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اور اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہن کو ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن کو ڈال دے گا اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکل جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت دلوں میں پیدا ہو جانا اور موت سے آپ نے نفرت کرنا، یہ بھی بنیادی سبب ہے مسلمانوں پر پریشانیاں اور مظالم آنے کے۔ آج ہم دنیاوی معاملات میں اتنے زیادہ گھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک وقت جانا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، ہمیں اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، اس بات کو ہم بھول گئے ہیں۔ کراہیت الموت، ہم آج موت سے ڈرتے ہیں، ہمارے دلوں میں موت سے نفرت ہے، دنیا سے محبت ہے، یہ بھی ایک سبب ہے مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کی۔ اس کے علاوہ جو ہے آخری سبب جو مسلمانوں کی پریشانیوں کا ہے وہ ہے
ہمارے اخلاق اور کردار کا برا ہونا۔ آج مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں؟ کبھی انشاءاللہ اسپیشل طور پر جو ہے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے برے اخلاق یہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے، رشوت مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے، دھوکہ دینا مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے، خیانت یہ مسلمانوں پر آنے والی پریشانیوں کا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب تم جو ہے اس بات کو دیکھو امانتیں ضائع کی جا رہی ہیں، لوگ خیانت کرنے والے زیادہ ہو چکے ہیں، دنیا میں دھوکہ دینے والے زیادہ ہیں، دنیا میں جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں، بددیانتی لوگ زیادہ ہیں، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ سارے اسباب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اصلاح کیسے کی جائے؟ ہمارے پاس ہمارے سامنے ہمارے دلوں میں پریشانیاں ہیں، ہم پر مصیبتیں ہیں، ہمارے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہیں، ہم برے اخلاق والے ہیں، ہم دھوکہ دینے والے ہیں، ہم خیانت کرنے والے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں ماننے والے ہیں، اپنے من کی بات کو ماننے والے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپسی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیں علماء سے بیزاری ہے، ہمیں علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے؟ اصلاح کے لیے سب سے بنیادی کام وہی ہے، ہمیں جو ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے جڑ جانا ہے، اور وہ بھی ایسے نہیں ظاہری طور پر نہیں بلکہ سچے دل سے جو ہے قرآن کی طرف آنا ہے، نبی کی تعلیمات کی طرف آنا ہے، ہمیں اس سے جڑ جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نماز، زکوٰۃ اور دیگر جو عبادات ہیں وہ صحیح معنوں میں بندگیاں ہماری ہونی چاہیے، رسمی طور پر نہیں، آدمی آیا 4 رکعت نماز پڑھ لیا چلا گیا، ایسا نہیں، واقعی طور پر جیسے نماز پڑھنا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، جیسے زکوٰۃ دینا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، جیسے عبادات کرنا ہے ان عبادات کو ان طریقے پر کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، تو انشاءاللہ ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پریشانی کرنے والے ہمارا پرائم منسٹر ہے؟ ہمیں پریشان کرنے والا ہمارا چیف منسٹر ہے؟ ہمیں پریشان کرنے والا ہمارا ہوم منسٹر ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں آسمان سے ہے۔ جو آدمی رب سے لگاؤ رکھے گا اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دنیا والے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے علم کو عام کرنا ہے، علم دین کو سیکھنا ہے، علماء سے محبت کرنا ہے، علماء سے بیزاری کا ثبوت نہیں دینا ہے، جہاں کہیں بھی صحیح کام ہو، دین کا کام ہو، دعوت کا کام ہو، اپنی طور پر مکمل مدد کرنا ہے۔ اگر یہ کیا جائے گا تو ہماری پریشانیاں چاہے وہ انفرادی طور پر ہو چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو ضرور اللہ کی جانب سے دور کر دی جائیں گے، اور دنیا کی محبت کم کرتے ہوئے آخرت کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح اختیار کرنے والوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زمین کا خلیفہ بنائے گا، دوبارہ تمہارے ہاتھوں میں زمین کی حکومت آئے گی، جیسے اللہ رب العالمین تم سے پہلے والوں کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ہم انہیں دوبارہ زمین خلیفہ بنائیں گے، اور ہم نے جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے انہیں اس دین پر قائم رکھیں گے، انہیں اس دین پر مستحکم رکھ کے جو ہے چھوڑ دیں گے، اور ان کے دلوں میں جو خوف ہے، ان کے دلوں میں جو ڈر ہے، اس ڈر کو، اس خوف کو جو ہے ہم امن میں تبدیل کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، لہذا وہ لوگ میری عبادت کرنے والے ہوں گے اور میرے ساتھ کچھ شریک نہ کرنے والے ہوں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، جو ان تمام چیزوں کے آ جانے کے بعد، ان ساری باتوں کے واضح ہو جانے کے بعد جو ہے انکار کرے، کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ اللہ کے دربار میں فاسق ہیں اور گنہگار ہیں۔ تو مسلمانوں کی پریشانیاں کیوں ہیں؟ مسلمانوں پر ذلتیں کیوں ہیں؟
یہ سارے اسباب آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے۔ یہ بیان کرنا، یہ خطبے دینا، یہ رب کی تعلیمات کو چیخ چیخ کے آپ تک پہنچانا کس لیے ہے؟ رسمی طور پر نہیں ہے کہ آپ جمعہ کا وقت آ گئے، بیان سن لیا، چلے گئے۔ اپنے دلوں میں ان باتوں کو بٹھائیں، ان پر عمل کی کوشش کریں، حتی المقدور جہاں تک عمل کر سکتے ہیں عمل کی کوشش کرتے رہیں۔ جہاں عمل ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل کی جائیں گے۔ جہاں پر دینی تعلیمات کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد جو عمل کیا جائے گا، رب کی طرف سے خیر نازل ہوگا، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں رب کی طرف سے دور کر دی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اے اللہ اس کو اپنے مہربانی سے دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ہم نے جان بوجھ کر ہو، انجانے میں ہو، جو خطائیں کی ہیں، جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے مہربانی سے معاف فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ جو مسلمان اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کے ساتھ راحت عطا فرما دے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔